ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر مسلمان اس ماہ محرم کے حوالے سے بدعات اور خرافات کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو اس محرم کے مہینے کی سچائی ہے وہ مسلمان نہیں جانتے، اور جو شیطانی کام ہے، جو خرافات اور بدعات ہے، اور اس کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فتنوں کے دور میں بدعات کا جہاں سیلاب ہے، ایسے ماحول میں ہم سنت کی روشنی کو اجاگر کریں، سنت کی روشنی کو پھیلائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کھول کھول کر کے بیان کریں، اور جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سب چیزوں پر رد کریں اور کھل کر کے ان برائیوں کو منبر و محراب سے بیان کریں۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں محرم الحرام کی بدعات کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی کہ اس مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے حوالے سے جو سب سے مشہور اور صحیح بات ہے، بس اتنا ہی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کی جو حکمت بیان کی گئی ہے، کیوں روزہ رکھنا ہے؟ تاکہ یہ اس بات کو کبھی نہ بھولیں، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب 10 محرم کی تاریخ آئے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ دن ہے
جس دن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون ہلاک و برباد ہوا۔ یہ فرعون وہ شخص تھا جو الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ اقرار کراتا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو، میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اس کی پکار تھی۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ روزہ رکھیں، اور روزہ اس مناسبت سے ہے کہ اس دن تاریخ انسانی کا بڑا ظالم انسان فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ثابت ہے، البتہ ایک حادثہ ہے جو 10 محرم الحرام کو یعنی عاشوراء کے روز نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ہے، یہ ایک حادثہ ہے۔ ہر مسلمان اس حادثے سے اور اس واقعے سے غمگین ہے، کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہے اس واقعے سے۔ ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان زندہ ہے، بیدار ہے، وہ اس حادثے سے غمگین ہے۔ مگر کیا یہ غم ہر سال منایا جائے؟ شہادت کا جو المناک واقعہ پیش آیا، بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو کیا ان کے غم میں کچھ کام کیا جائے، کوئی عمل کیا جائے؟ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کسی کی موت ہو گئی ہو، ہم غم منا سکتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے رو بھی سکتے ہیں، لیکن غم منانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ ہماری شریعت میں 3 دن سے زائد غم منانے کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں تو شہادت حسین کے نام پہ ہر سال محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور غم مناتے ہیں، اور کیا کیا خرافات کرتے ہیں آج کے اس جمعے کے خطبے میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان یا بعض مسلمان ماہ محرم کو منحوس سمجھتے۔ منحوس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں برکت نہیں، خیر و برکت نہیں، یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اتنی بڑی جہالت! اللہ نے دن بنایا ہے، اللہ نے رات بنائی ہے، اللہ نے مہینہ بنایا ہے، اور یہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، اللہ نے وقت بنایا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ برکت کا نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی بناوٹ پر ہم عیب نکال رہے ہیں کہ اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ یہ برکت کا مہینہ ہے اور یہ برکت کا مہینہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، محرم الحرام سے پہلے جو مہینہ تھا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، یعنی یہ مہینہ برکت کا نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ برکت کا نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کسی صحابی کا قول ہے؟ بس جہالت میں لوگ اس مہینے کو نحوست سے، اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں، خیر و برکت سے خالی سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں بہو بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوتی ہے، خیر کا کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر کریں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں گناہ کریں، بدعات کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، زنا کاری کریں، شراب پئیں، ان سب چیزوں پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے۔ نکاح کرنے پر پابندی، رخصتی پر پابندی، کہیں نہیں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ ارے گناہ کرنے سے خیر و برکت ختم ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سنا، کبھی آپ نے دیکھا کہ گناہ پر پابندی لگائی جائے، گناہ مت کرو؟ تو گناہ پر، زناکاری پر، شراب نوشی پر، معصیت پر کوئی پابندی نہیں، اور شیطان وہ کام خوب کرا رہا اور ہم خوب کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے، ان گناہوں سے، ان بدعات اور معصیتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نحوست چھاتی ہے۔ لیکن خیر کا کام کرنے سے، شادی بیاہ کا کام کرنے سے، شادی کرنے سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ محرم کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر، اس کی بناوٹ پر الزام ہے۔ سارے ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی دن خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ بے برکتی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے۔ اس مہینے کی دوسری بدعت کالا کپڑا پہننا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، کہیں کالے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کہیں کالے پردے لٹکائے جاتے ہیں، کہیں کوئی کالا کپڑا پہننا منع نہیں، یاد رہے کالا کپڑا پہننا منع نہیں۔ کالا کپڑا مخصوص وقت میں، کسی مہینے میں، کسی وقت میں پہننا یہ بدعت ہے، گناہ ہے یہ۔ جبکہ کالا کپڑا پہننا جائز ہے، درست ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ شہادت حسین کے غم میں کوئی کالی پٹی باندھ لے، کوئی پگڑی باندھ لے، کوئی کالا لباس پہن لے، کوئی کالا پردہ لٹکا لے، کالی جھنڈی لگا لے، کالا جھنڈا لگا لے، یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات میں سے ہے۔ تیسری بدعت اس مہینے میں یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو بیان کرنا، شہادت حسین کو بیان کرنا اور خوب رونا اور رلانا۔ شیعہ اور روافظ، اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، واقعہ کربلا کو ایسا جھوٹا پروپیگنڈا بنا کر کے پیش کیا۔ یقیناً شہادت ہوئی، اس میں اس کا انکار نہیں ہے، اور یہ غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ لیکن جو واقعہ کربلا کے حوالے سے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں اور ایسی جھوٹی روایتیں اور ایسی بے بنیاد باتیں منسوب کرتے ہیں، نہ جس کا کوئی سر ہے نہ جس کا کوئی پیر ہے، کوئی حقیقت اور کوئی سچائی نہیں سوائے جھوٹ کے۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی بولنے والا ہے تو شیعہ اور روافظ سے آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کفار اور مشرکین بھی اتنے جھوٹے نہیں ہیں، یہود و نصارہ بھی اتنے جھوٹے نہیں ہیں جتنے بڑے جھوٹے یہ شیعہ اور روافظ ہیں۔ شہادت حسین کے واقعے کو لوگوں نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے، واقعہ کربلا کو کربلائیوں نے، ان کوفیوں نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اسی ماہ محرم میں کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے صحابہ اکرام کے، وہ سب واقعہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہے، چھپ گیا ہے، ڈھک گیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے۔ ذی الحجہ کے آخری مہینے میں اس مجوسی غلام نے کھنجر مارا تھا اور آپ کی شہادت اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی تھی۔ ماہ محرم میں صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی۔ ارے ہجرت کا واقعہ اتنا المناک ہے کہ ہجرت کی راہ میں لوگوں نے اپنی مال کی قربانی دی ہے، اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے، اپنے گھر مکان کی قربانی دی ہے، زمین اور جائیداد کی قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن شیعہ اور روافظ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، صحابہ اکرام کی قربانیاں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ مگر شہادت حسین کا ایک واقعہ کربلا میں پیش آیا، یقیناً یہ ایک المناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے پیچھے اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، اتنا گڑھا گیا ہے، اتنی جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں، یہ ہوا تو وہ ہوا، ایسا ہوا تو ویسا ہوا، ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ ارے واقعہ کربلا کو ان لوگوں سے پوچھو جو کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ صرف کیا تنہا حضرت حسین شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہ؟ تنہا تو وہ شہید نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی تو اور لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، ان کو بھی تو لوگوں کوفیوں نے مارا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی بغاوت اور ان کی مکاری اور ان کی دغا بازی اور ان کی بے وفائی سے جب تنگ آ گئے، جب جان لیے کہ یہ لوگ بے وفا قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا راستہ چھوڑ کر کے شام کے راستے میں چلے گئے اور مقام کربلا میں انہی کوفیوں نے ان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ یہی بلانے والے تھے، یہی بے وفائی کرنے والے تھے، یہی مارنے والے تھے، اور آج یہی لوگ ماتم اور نوحہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت میں کام کر رہے ہیں۔ یہی ماننے والے تھے اور یہی شیطانی کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ شہادت حسین کو یا واقعہ کربلا کو بیان کر کے رونا رلانا اور واقعہ کربلا کی جھوٹی باتیں کو بیان کر کے رونا رلانا، یہ سب شیعوں کی مکاریاں ہیں۔ بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے سولی پہ لٹکایا گیا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکایا گیا سولی پر،
بہت سارے صحابہ، احد کے میدان میں 70 سے زائد صحابہ اکرام شہید ہوئے، بدر میں 12 صحابہ اکرام شہید ہوئے، مگر ان کی تاریخ کو نہیں بیان کی جاتی ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی شیعہ بدر کے شہداء کا تذکرہ کرتا ہو، احد کے شہداء کا تذکرہ کرتا ہو؟ ارے اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہونے والے ہیں، لیکن ان کے واقعے کو کوئی نہیں بیان کرتا ہے۔ یہی لوگ بلانے والے تھے، یہی لوگ محبت کے نام پر یہ دم بھر رہے ہیں، نوحہ ماتم کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کی ایک بدعت یہ بھی ہے کہ شہادت حسین کے نام پر رونا اور اسی طریقے سے نوحہ اور ماتم کرنا۔ نوحہ ماتم آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی سینے پہ خنجر چلا رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی چاقو مار رہا ہے، کوئی سینے کو دبا رہا ہے، مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے چہرے پر، کپڑا پھاڑ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ہے ان لوگوں کو کہ یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہی لوگ بلا کر کے مارنے والے تھے، اور یہی لوگ آ جا کر کے تبرہ بازی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور نوحہ و ماتم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مار ہے اس دنیا کے اندر۔ جو صحابہ کا دشمن ہوگا، جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا، اور جو اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھے گا، جو دشمنی کرے گا، سنتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بول کر کے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سزا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کو پر مسلط کر دیا ہے۔ کوئی آگ میں جل رہا ہے، کوئی آگ میں کود رہا ہے، کوئی پیٹھ پر زنجیر مار رہا ہے، کوئی سینہ کوبی کر رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہا ہے۔ ہر طرح سے آپ دیکھیے خون میں لہولہان ہے، ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے جو صحابہ کرام کی دشمنی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پر یہ مسلط کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک بدعت یہ بھی، بدعت میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے مرثیہ پڑھنا۔ مرثیہ مطلب اشعار، واقع کربلا کو بیان کر کے مرثیہ پڑھنا اشعار کی شکل میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حسین کے نام پر فاتحہ پڑھنا، کھچڑا پکوانا۔ کھچڑا ایک پکوان ہے کہ 10 محرم کو یا اس سے پہلے یا اس کے آس پاس لوگ کھچڑا بنا بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور سبیلیں لگوانا، شربت پلانا، پانی پلانا۔ اللہ کے بندو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام جب سے فرعون ڈوبا آج تک عالم اسلام مسلمانوں کی جماعت جو صحیح سنت پر ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل محبت۔ یہ نہیں کہ کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، کھچڑا پکا کر کے بانٹو، تقسیم کرو، یہ چیز نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو عاشوراء کے دن روزہ رکھتا ہے، وہی حقیقت میں نبی علیہ السلام کی سنت پر ہے، وہی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے۔ اور جو اس دن نوحہ ماتم کر رہا ہے، اس دن عاشوراء کے دن نوحہ ماتم کر رہا ہے، یاد رہے وہ حسین کی شہادت پر ماتم نہیں کر رہا ہے۔ ارے اسے تو غم ہے کہ فرعون ڈوب گیا، فرعون کی وفات پر اور اس کی ہلاکت پر لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ کیونکہ غم منانا ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے 3 دن سے زائد۔ 3 دن کے اندر لمٹ ہے، اس کے اندر ہم غم منا سکتے ہیں۔ اور غم منانے کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ ہماری آواز نہیں نکلنی چاہیے، ہماری زبان نہیں چلنی چاہیے۔ ہم غم منا سکتے ہیں، ہم غمگین ہو سکتے ہیں، آنکھ سے آنسو گر سکتا ہے، یہ غم منانے کا اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم سینہ کوبی کریں، ماریں پیٹیں، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کریں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ وہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر کے اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون ہلاک و برباد ہوا تھا۔ اور فرعون کون تھا؟ ظالم بھی تھا، اور اپنی ربوبیت کا اقرار کرواتا تھا، اور یہ کہتا تھا لوگوں سے انا ربکم الاعلی۔ یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہماری شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ہمیں ماتم کرنے کا حکم دیا گیا۔
ماتم وہ کریں جن کو فرعون کی ہلاکت پر غم ہو رہا ہے. ارے ہمیں تو خوشی ہے اس کی ہلاکت و بربادی پر. یہ ظالم شخص تھا, نافرمان شخص تھا, اللہ کا دشمن تھا, مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیلیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑا تھا. ہمیں تو خوشی ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہوا. لیکن اگر اسی دن بدقسمتی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو شہید ہو گئے, اللہ کے پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے, بڑا مقام اور مرتبہ پا گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ پوری داستان اور پوری تاریخ الٹ دیں اور پھر شہادت حسین کے نام پہ غم منائیں. غم منانے کا تصور ہماری شریعت میں بتایا گیا ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. ماہ محرم میں بدعت و خرافات میں سے ایک بدعت تعزیہ بنانا, کربلا کا طواف کرنا, تعزیہ کا طواف کرنا, جلوس نکالنا اور جگہ جگہ جھنڈی لگانا اور صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا, صحابہ کرام پر گالی گلوچ کرنا اور یزید جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ان پر لعنت بھیجنا, یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے. یزید تابعی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آتے ہیں, صحابی تو نہیں ہیں لیکن وہ تابعی ضرور ہیں. ان کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں, لیکن جو خامیاں وہ بیان کرتے کہ وہ بے نمازی تھے, شرابی تھے, اہل بیت کے دشمن تھے, یا اس طریقے سے مدینہ پر انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا. الغرض بہت ساری روایتیں ان کے تعلق سے جھوٹی گڑھی گئی ہیں. یاد رکھو کہ ہماری زبان ایسی نہ ہو کہ جہاں گالی گلوچ ہو. اگر ایک آدمی حقیقت میں برا ہے, ایک آدمی سماج کا حقیقت میں برا ہے, تو کیا یہ بات اچھی ہے کہ ہم اس کی برائی کو اس کو گالی دیں, اس کی برائی بیان کر اس کو گالی دیں؟ کیا یہ دین ہے؟ ایک ہمارے سماج کا سب سے گندا آدمی ہے, سب سے خبیث آدمی ہے, سب سے گیا گزرا آدمی ہے, تو کیا یہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کو برا بھلا کہو؟ کسی کو برا بھلا کہنا یہ دین ہے؟ برا بھلا کہنے سے ثواب ملتا ہے؟ گالی دینے سے کیا کوئی تسلی ملتی ہے؟ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مر گئے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں, ان کو برا بھلا مت کہو. تو شیعہ اور روافظ اور بہت سارے مسلمان یزید کو برا بھلا کہتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, اور ایک تقسیم ہو چکی ہے, ہم حسینی ہیں اور جو تعزیہ نہ منائے اور نوحہ ماتم نہ کرے وہ یزیدی ہے. استغفر اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے, واقعہ کربلا کی اصل سچائی پڑھیے کہ جو لوگ کربلا میں موجود تھے, جن لوگوں نے کربلا کی تاریخ بیان کی اور جو سچی تاریخ ہے, جو صحیح تاریخ ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا, نماز کا پابند تھا, سنت کا پابند تھا, اور وہ اہل بیت جو اس واقعے موجود تھے اور شام تک پہنچنے والے تھے, ان کی بڑی تکریم کی تھی یزید رحمہ اللہ نے, اور پھر ان کو مدینہ عزت و آبرو کے ساتھ, ہدایہ اور تحفے کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچایا تھا اپنے خرچ پر. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان رسول کے لیے وقف کر دیا تھا. رسول کی سواری ان کے دروازے کے سامنے بیٹھی تھی. یہ صحابی اپنی وفات کے آخری وقت میں کہتے ہیں, مرض الموت میں کہتے ہیں, وصیت کرتے کہ میرا جنازہ یزید بن معاویہ پڑھائیں گے. اب بولو, وہ بھی یزیدی تھے نعوذ باللہ. یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ یہ یزیدی اور حسینی. ارے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سارے صحابہ اکرام سے محبت کریں, صحابہ اکرام سے سب سے محبت کریں, اہل بیت سے محبت کریں, صحابہ اکرام سے محبت کریں. صحابہ اکرام سے بغض رکھنا, نفرت کرنا, بغاوت کرنا, یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ماہ محرم میں ڈھول بجانا, سیاہ جھنڈے لگانا اور اس طرح سے پکوان پکا کر کے لوگوں کو کھلانا, یہ دین اور شریعت نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بدعات کے سیلابی دور میں, یعنی ایسا وقت ہے, ایسا دور ہے جہاں بدعات کا سیلاب ہے, اور یہاں پر سنت کی بات کرنا بالکل ایک چراغ لے کر کے اندھیرے میں چلنے کے مترادف ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اصل سچائی کو اور صحیح بات کو اور دین اور شریعت کی باتوں کو سیکھیں اور بدعات اور خرافات سے دور رہیں. اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی شکل میں تعزیہ بنایا جاتا ہے. آئیے تعزیہ کی تاریخ جانتے ہیں.
نوحہ و ماتم کی شروعات 352 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے کتنے 342 سال کے بعد، یعنی 3.5 صدیاں گزر گئیں، نوحہ و ماتم نہیں تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت میں سے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، مگر کسی نے بھی حضرت حسین کے نام پہ نوحہ و ماتم نہیں کیا، تعزیہ نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 342 سال بعد یہ نوحہ و ماتم شروع کیا گیا۔ کس نے شروع کیا ہے اور کون شروع کرنے والا تھا؟ معز الدولہ رافضی شیعہ شخص تھا، جس نے 352 ہجری میں نوحہ اور ماتم کی شروعات کی ہے۔ اور تعزیہ داری جو ہمارے ملک میں، ہندوستان میں اور بر صغیر میں بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور تعزیہ نکالا جاتا ہے، اس کا آغاز 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں صدی ہجری یعنی 900 سال کے بعد، 900 سال کے بعد تیمور لنگ نے تعزیہ کا آغاز کیا، اور ہمارے ملک ہندوستان میں 9ویں صدی ہجری میں اس تعزیہ کا رواج عام ہوا۔ اس سے پہلے تعزیہ نہیں تھا۔ تعزیہ ہم جانتے ہیں، لکڑی ڈنڈا وغیرہ کپڑا اور پلاسٹک وغیرہ لگا کر کے بناتے ہیں، اور شہر میں گلیوں میں شہروں میں بازاروں میں سڑکوں پر لے کے گھماتے ہیں۔ اس کی شروعات ہمارے ملک ہندوستان میں 950 سال کے بعد ہوئی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے بندو، ہم کوئی بھی عمل کریں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ہم وہ عمل کریں جو شریعت کے مطابق ہے، تب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت چھوڑ کر کے کوئی عمل کیا جائے وہ عمل بدعت ہو جاتا ہے، اور جو عمل سنت کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں قطعاً قبول نہیں ہوگا، منہ پر مار دیا جائے گا اور اس پر عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔